السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 6114 نمبر پہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کرتے وقت اپنے مد مقابل کو بہت زیادہ بچھاڑنے والا ہے، بلکہ فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کرنے والوں، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والوں، درگزر کرنے والوں اور معاف کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف بیان کی ہے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں سے اور گندی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کرتے ہیں۔ یہ ان کی تعریف اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور صحیح بخاری میں 6116 نمبر پہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے وصیت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے اپنے سوال کو بار بار دہرایا، بار بار یہ بات کی کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے بار بار اس کو یہی جواب دیا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اور اس سے پچھلی حدیث بخاری میں 6115 نمبر پہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول، غصے کو ختم کرنے والا جو ہے وہ نسخہ بھی بتایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو ہے شیطان کو اپنے آپ سے دور کرنا، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا، یہ غصے کو ختم کرنے کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔